لیکچر نمبر 2B کا موضوع دو قومی نظریے کی وضاحت۔ دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں مسلمان اور ہندو آباد، یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکے۔ دو قومی نظریے کی بنیاد مسلمانوں کا جداگانہ تشخص ہے۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہی پاکستان قائم ہوا۔ دو قومی نظریے کا نصب العین یہ تھا کہ اسلام کے دو قومی تصور کی بنیاد پر ہندوستان مسلمانوں کے لیے ایک ایسی آزاد اور خود مختار مملکت قائم کی جائے جس میں رہتے ہوئے وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ نمبر 1، برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا۔ برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا مسلمانوں کی آمد اور محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے ہوئی۔ 712 میں نوجوان عرب سپہ سالار محمد بن قاسم نے سندھ کے راجہ طاہر کو شکست دی۔ محمد بن قاسم کے ساتھ کچھ عرب تبلیغ اسلام کے لیے بھی آئے اور وہ مستقل طور پر سندھ اور ملتان میں آباد ہو گئے۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک، رواداری اور انصاف نے مقامی لوگوں کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ اسے اوتار اور دیوتا سمجھنے لگے۔ اسلام کی تبلیغ کرنے والوں نے مقامی لوگوں کو توحید کی راہ دکھائی اور وہ لوگ بخوشی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ غزنوی دور حکومت۔ اس کے بعد غزنوی دور حکومت شروع ہوتا ہے جو 1003 سے 1206 تک مہم ہے۔ اس دور میں موجودہ پاکستانی علاقوں میں فارسی زبان نے رواج پکڑا اور اسلامی تہذیب کے نقوش گہرے ہوئے۔ سلطنت دہلی۔ 1206 میں قطب الدین ایبک نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی۔ سلطنت دہلی کا دور حکومت 1526 تک ہے۔ اس دور حکومت میں خاندان غلامہ، خاندان خلجی، خاندان تغلب سادات اور خاندان لودھی نے حکومت کی۔ مغلیہ سلطنت۔ 1526 میں ظہیر الدین بابر نے دہلی میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی جو 1857 تک قائم رہی۔ مغلیہ دور حکومت میں بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب مشہور حکمران تھے۔ آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں شکست دینے کے بعد رنگون میانمار میں قید کر دیا، جہاں بعد میں وہ انتقال کر گئے اور وہیں دفن ہوئے۔ نمبر 2، سر سید احمد خان اور دو قومی نظریے۔ انگریزوں کے برصغیر پر قبضے کے بعد جس شخصیت نے سب سے پہلے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم قرار دیا وہ سر سید احمد خان۔ ابتدا میں سر سید احمد خان متحدہ قومیت کے حامی تھے، لیکن جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندو انگریزوں کے زیادہ قریب ہو گئے تو سر سید احمد خان کو یہ احساس ہوا کہ ہندو کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع کے موقع پر آپ نے واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں۔ اس کے بعد آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی شعبوں میں ترقی کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا۔ اس سلسلے میں
تعلیمی ترقی کے لیے MAO محمدن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول اور کالج کا قیام اہم اقدامات تھے۔ 1885 میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاسی جماعت کانگریس میں شمولیت سے منع کر کے ان کے سیاسی حقوق کا تحفظ کیا۔ بعد میں سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا پلیٹ فارم مہیا کر کے مسلمانوں کی سیاسی ترقی کے لیے راستہ ہموار کیا۔ نمبر 3، چودھری رحمت علی اور دو قومی نظریہ۔ چودھری رحمت علی اسلامیہ کالج لاہور کے نامور طالب علم تھے۔ 1931 میں آپ نے قانون کی اعلیٰ تعلیم کے لیے کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ 1933 میں انہوں نے لندن میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ 28 جنوری 1933 کو انہوں نے اب یا پھر کبھی نہیں، ناؤ اور نیور کے عنوان سے ایک کتابچہ جاری کیا۔ اس کتابچے میں مسلمانوں کی علیحدہ ریاست کا نام پاکستان تجویز کیا گیا۔ اس کتابچے کے ذریعے نہ صرف مسلمانان برصغیر بلکہ دیگر قومیں بھی لفظ پاکستان سے آشنا ہوئی۔ چودھری رحمت علی نے دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ہندوستان میں کئی اقوام آباد ہیں، ان میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ہیں۔ یہ دونوں قومیں صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکیں۔ ان کے بنیادی اصول اور رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ صدیوں کی ہمسائیگی اور ایک حکومت کے زیر سایہ رہنے کے باوجود بھی ان میں مشترکہ قومیت کا تصور نہ پیدا ہو۔ عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے دو موضوعات کا احاطہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔